بس شکریہ شکریہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا میں ابھی آپ سب کو آبزرو کر رہا ہوں, وہ ایسے لگ رہا ہے کہ آپ مجھے کوئی خدا حافظ کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم کل ہار گئے ہیں. میرے تو ذہن میں بھی نہیں ہے کہ ہم کل ہار رہے ہیں. آپ پتہ نہیں ہے کیوں کہ اس طرح کہ جی آخری کوئی ہمارا ڈنر ہو رہا ہے اور اس طرح گھبرا کے آپ دیکھیں. پہلے تو میری زندگی گزری ہے, لوگوں کی اتنی ٹریننگ نہیں ہے مقابلے میں جتنی میری ٹریننگ ہے, اور اس کی مقابلے کا جو سب سے پہلا پرنسپل ہوتا ہے وہ یہ کہ جب تک آخری گیند نہیں پھینکا جاتا میچ کا فیصلہ نہیں ہوتا. تو کسی صورت اپنے ذہن میں یہ نہ ڈالیں کہ کل کا کیا رزلٹ ہوگا. آپ کا کپتان اس چیز میں ماہر ہے اور کوئی پتہ نہیں وہ کل کیا کر دے. اور دوسرا, انشاءاللہ جب کل کا رزلٹ آئے گا, کیونکہ مجھے کل رات سے میں نوٹس کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے لوگوں کو یہ سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ بہت بڑی ایک سازش ہوئی ہے عمران خان نہیں پاکستان کے خلاف. آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ کتنی بڑے پیمانے پہ سازش ہوئی ہے. اور یہ اکتوبر سے مسلسل یہ گیم کھیلی جا رہی تھی. یہ سارے جو غدار ہیں اس ملک کے, جو اس ملک میں 35 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں, وہ لوگ پوری باہر کی امریکہ, سیدھا نام لیتا ہوں امریکہ, ان کے ساتھ بس 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 ان کے ساتھ مل کے یہ پوری سازش ہوئی ہے. اور امریکہ کو میرے سے کیا گلا ہے؟ میں تو کبھی اینٹی امریکن نہیں ہوں. میں تو یہ صرف یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اب سے نہیں, جب سے میں نے پولیٹکس سے بھی پہلے جب میں کرکٹ بھی کھیلتا تھا تو ہمیں بڑا فخر ہوتا تھا کہ ہم جب پاکستان دنیا میں جا کے جیتتا تھا اور ہمارے لوگوں کو فخر ہوتا تھا اپنی ٹیم پہ. تو ہم جب شروع کیا تھا ہماری ٹیم بڑی کمزور تھی, ہم سب سے ہار جاتے تھے, لیکن ایسے آہستہ 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 ورلڈ چیمپئن بن گئے. تو اسی طرح میں پاکستان کو دیکھتا ہوں کہ جب میں نے پولیٹکس شروع کی تھی 25 سال پہلے, تو میں نے اسی طرح دیکھا یہ جو آج نہیں کہ جی بیگرز آر ناٹ چوزرز, یعنی اس طرح کے بے شرم لوگ ایک پوری 22 کروڑ کی قوم کو 5واں بڑا ملک ہے دنیا میں, اور وہاں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے, وہ خاص طور پہ امریکہ کو میسج پہنچا رہا ہے جی میں آپ کا بڑا وفادار غلام ہوں. اصل میں یہ میسج دے رہا ہے. اس سے پہلے یورپین یونین کو جی عمران خان نے کیوں برا بلا کہہ دیا, وہ تو گورے ہیں, وہ تو سوٹ ٹائی پہنتے ہیں, انگریزی بولتے ہیں. اور پھر کہ جی میں ایبسولوٹلی ناٹ کہتا, 80,000 لوگ ہم نے اپنے مروا دیے ان کی جنگ میں شرکت کر کے, لیکن میں ان کی وفاداری سے غلامی کرتا. یہ لوگ ہیں جن کو امریکی لانا چاہتے ہیں اس ملک کے اوپر, کیونکہ یہ ان کے وفادار غلام رہیں گے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ پاکستانیوں کا خون بہے, لوگ مرے, ڈرون اٹیکس ہوں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ ان کا ایک خدا ہے پیسہ. پیسہ باہر پڑا ہوا ہے, یہ اس پیسے کی وجہ سے ان کی غلامی کریں گے, اپنے 22 کروڑ لوگوں کو ان کی غلامی کرائیں گے. یہ سازش ہے, یہ تھی سازش. وہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ وہ سامنے آ گئی. کبھی اس طرح کی کمیونیکیشن, کبھی ڈپلومیسی میں اس طرح کی کمیونیکیشن رائٹنگ میں نہیں دی جاتی. جنرل مشرف کو بھی جب دھمکی دی گئی تھی تو ٹیلی فون پہ دی گئی تھی. یہ رائٹنگ میں آفیشیل ریکارڈ ہمارے پاس آ گیا ہے, اور کہہ یہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہٹاؤ گے تو پاکستان کو معاف کر دیں گے. سوچیں تکبر اس ملک کا, کس طرح کا تکبر کہ جی عمران خان کو ہٹاؤ گے پاکستان کو معاف کر دیں گے, پھر پاکستان سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہو گئے. یعنی ان کو یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان کو اگر ہٹاؤ گے تو آئے گا کون؟ چیری بلاسم بوٹ پالش. ان کو پتا ہے کہ وہ آئے گا تاکہ تعلق ٹھیک ہو جائے گا. یعنی یہی کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر وہ اچھے کام کرے گا تو ہم تعلقات ٹھیک کریں گے. تو سیدھا سیدھا ہی انہوں نے کہہ دیا کہ جی کیونکہ یہ اپنی اچکن سلا کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ آئے گا تو ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ہے سازش. مجھے افسوس یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے, وہ لوگ ان کو یہ نہیں پتا
کہ یہ چھانگا مانگا کے دن نہیں رہے. یہ اور وقت آ گیا ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ان کی شکلیں سارے سوشل میڈیا پہ گھوم رہی ہیں. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو دیکھا وہ چھپ چھپ کے سارے جا رہے ہیں اندر بھیڑ بکریوں کی طرح. یعنی شکر ہے یہ لوگ ہمارے سے چھٹے آزاد ہوئے, شکر ہے یہ گئے. مجھے تو شرم آئے کبھی ان کے ساتھ کبھی ہاتھ بھی ملانا. لیکن کمال یہ ہے کہ کل رات سے نون لیگ کے کئی لوگ مجھے پیغامات بھجوا رہے ہیں کیونکہ ان کے گھروں کے اندر مشکل پڑ گئی ہے. ان کے بیوی بچے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کس سازش کا حصہ بن گئے. یہ حالات ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ وہ جو جس نے اچکن سلوائی ہوئی ہے اسے یہ نہیں پتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ. اچھا جی, میں اب آپ سب کو, میرا اصل مقصد یہ تھا, میں آپ سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں اس لیے, دیکھیں, اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار آزماؤں گا, پیسے سے, بچوں سے, اولاد سے, مشکلوں سے. کیونکہ آپ کا پتہ, انسان کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب آزمائش آتی ہے. اگر کسی کو کسی نے پیسے آفر ہی نہ کیا ہو تو کیا پتا کہ اس کا ضمیر کتنا مضبوط ہے. تو جو ہم نے جس طرح کا پیسہ دیکھا چلتا ہوا اس باری, کیونکہ چوروں کو انہوں نے چھوڑا ہوا تھا, مجھے تو افسوس یہ ہے کہ ہمارا یہ جو انصاف کا سارا نظام ہے یہ پکڑا نہیں سکا. میں نے اتنی کوشش کی ان چوروں کے خلاف, لیکن نہ نیب ہمارے ہاتھ میں, نہ عدلیہ ہمارے کنٹرول میں. ہمارے تو کنٹرول میں تھا کچھ نہیں. تو میرے سے تو صرف بار بار این آر او مانگ رہے تھے. آپ سب جانتے ہیں وہ جب فیٹف کا بل تھا تو ساروں نے میرے سامنے کہا جی ہم فیٹف کا بل, ملک کا مسئلہ ہے, وہ ہم تب بل پاس کریں گے جب آپ این آر او دیں گے. تو انہوں نے تو پہلے دن سے میرے سے مانگا ایک ہی چیز تھی کہ ان کی کسی طرح ان چوروں کی چوری میں معاف کر دوں. اور انہوں نے کیا کیا کوشش نہیں کی. انہوں نے ہر 3 مہینے کے بعد انسرٹنٹی پیدا کی کہ آج گورنمنٹ گئی, کل گئی. انہوں نے کوئی حربہ جو انہوں نے استعمال نہیں کیا. میڈیا کے اوپر ڈس انفارمیشن, وہ دھرنا کہ جی اب گورنمنٹ گئی. تو ان کی ساری کوشش کس لیے تھی؟ کیا ملک کی جمہوریت کے لیے تھی؟ کیا ان کو کوئی ملک کی فکر تھی؟ صرف اور صرف کہ جی پھر یہ اب این آر او 2 ملے تاکہ ان کے پیسے بچ جائیں. تو آپ سب کو میں اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ سارے مشکل وقت میں آپ کو میں ساروں کو آزماتا رہا. جن جن کے نظریے تھے سب واضح ہو گئے, جن کا کہتے کچھ تھے اور اندر سے کچھ نکلے وہ واضح ہو گئے. اور اسی طرح بنتی ہے ایک نظریاتی جماعت جب وہ آزمائی جاتی ہے. اور جب ایک نظریاتی جماعت بن جائے, میں آپ کو بتاؤں اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا اس کے بعد. آج پاکستان کے اندر بھی ایک بہت بڑا چینج آ گیا. میں نے تو 25 سال سے لوگوں کی پالیٹکس کیا, میں نے تو عوام کا دیکھا. میں نے تو جب کرتے کرتے آخر میں عوام کھڑی ہوئی منارے پاکستان میں, لوگ نکلے تو ہماری پارٹی ایک دم اوپر آئی. وہ 14 سال کی جدوجہد کے بعد جو میں آج دیکھ رہا ہوں پاکستان میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 25 سال میں میں نے کبھی پبلک کے اندر اس طرح کا جذبہ نہیں دیکھا جو آج پاکستان میں ہے. اس کا لوگ مجھے کہتے ہیں جی کل کیا ہوگا, یہ بڑے ڈرے ہوئے. میں کہتا ہوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کرو. کبھی کبھی اللہ قوم کو کسی کی طرف دل موڑتا, کسی کی طرف, کسی جماعت کی طرف. یہ اللہ نے کر دیا ہمارے اوپر. ہم کتنی بھی کوشش کرتے ہیں, جو ان چوروں نے اکٹھے ہو کے اور امریکہ کے ساتھ مل کے جو ہمارے خلاف کیا ہے, جو انہوں نے ملک کو اکٹھا کیا ہے, یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں. یہ شاید پاکستان موومنٹ میں ہوا ہو, تب ہم اپنے ماں باپ سے سنتے تھے کہ ملک میں کوئی جذبہ تھا. 65 کی جنگ میں مجھے ابھی بھی یاد ہے, تب میں نے ایک جذبہ دیکھا تھا, ساری قوم اکٹھی تھی. میں آج وہ جذبہ دیکھ رہا ہوں پاکستان میں. ان چوروں کے اگینسٹ
امریکہ کی سازش کے اگینسٹ ساری قوم آج اکٹھی ہے. ساری قوم کے اندر آج ایک وہ میں جوش اور جذبہ اور جنون دیکھ رہا ہوں جو میں نے کبھی نہیں دیکھا پہلے. تو یہ ہمیں جو یہ آپ اب ہار ہی نہیں سکتے. آپ ایک پولیٹیکل پارٹی تو عوام سے نکلتی ہے, تو جب عوام ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو جائے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. اس کے بعد یہ جو کے پی کا بھی لوکل گورنمنٹ کا رزلٹ آیا, اس کو ذرا غور سے سٹڈی کریں. آپ اگر اس کو سٹڈی کریں گے, یہ ہمارا کمزور علاقے تھے, جو ہمارے طاقتور علاقے تھے ان میں تو ہماری پوزیشن کمزور تھی, ایسی نہیں تھی. اس وقت جو کے پی کے اندر رزلٹ آئے ہیں, اس سے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ساری جگہ سویپ کر گئی. ووٹ بینک ساری پارٹیز کا ایک طرف اور 70% ووٹ بینک تحریک انصاف کا آ گیا. انڈیپینڈنٹ میں سے آدھے پی ٹی آئی کے لڑکے جن کو ٹکٹ نہیں دیا تو کھڑے ہو کے وہ جیت گئے. سارے رنرز اپ پی ٹی آئی کے. یہ جو ابھی رزلٹ آیا ہے, اس سے آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ قوم اب کس طرف نکل گئی ہے. یہ نون لیگ کا گڑھ تھا ہزارہ, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا صفایا ہو گیا پختونخوا سے. یہ دو بڑی جماعتیں گنی جاتی تھیں. اور پھر یہ جو ہمارے لوگوں کو انہوں نے لالچ دی کہ جی نون لیگ کا ٹکٹ پنجاب میں ملے گا تو آپ جیت جائیں گے. جنہوں نے بھی یہ سمجھ رہے ہیں نون لیگ کے ٹکٹ پہ جیت جائیں گے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ رزلٹ دیکھنا, کوئی بائی الیکشن ہو, کوئی الیکشن ہو پنجاب کے اندر, مجھے یہ جیت کے دکھا دے نون لیگ. پنجاب کے لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو اٹھایا تھا. ہمیں ابھی بھی یاد ہے کیا ہوا تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے سٹینڈ لیا یونائٹڈ نیشنز میں. سب سے پہلے لاہور کے لوگوں نے اسے اٹھایا تھا. کیوں اٹھایا تھا؟ کیونکہ اس نے لوگوں کو خودداری دی تھی, اور لوگ اس کے ساتھ ایسے کھڑے ہوئے کہ جب تک کام پہ ٹانگیں نہیں آئیں تب تک سارے الیکشن یہ جیت جاتے تھے. وہ ووٹ بینک کی کوئی ان کا ختم نہیں کر سکا. ایسی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوئی کیونکہ وہ اس نے صرف قوم کو خودداری دی تھی. اب پنجاب کے لوگ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ نون کا ٹکٹ کی وجہ سے تحریک انصاف والے چلے گئے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ پنجاب کے اندر الیکشن میں کیا رزلٹ آتا ہے. آپ ابھی لاہور میں دیکھیں گے کہ کیا رزلٹ آتا ہے. آپ کل دیکھیں گے کہ پبلک کیسے نکلے گی, خود نکلے گی. میں نے ساری پبلک کو کہا پرامن احتجاج کرنا ہے, اور آپ خود دیکھیں گے کہ سارے پاکستان میں کس طرح پبلک ان چوروں کے خلاف اور ان غداروں کے خلاف سارے پاکستان میں احتجاج کرے گی. میں آخر میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آپ میں سے جس نے یہ میرے ساتھ کھڑا رہا, کسی کو میں کبھی نہیں بھولوں گا. آپ وہ لوگ ہیں, ہمیشہ میں مشکل وقت کے لوگوں کو یاد رکھتا ہوں. مجھے یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ جو غدار تھے ہمارے اندر, جن کے نظریے جو ذات کے لیے آئے تھے, جو ذاتی مفادات کے لیے آئے تھے, جو سمجھ رہے تھے کہ پاور میں آ کے وہ ہمارے ساتھ پیسے بنائیں گے, شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہماری پارٹی کو پاک کیا ان لوگوں سے. اور آپ کو وہ لوگ ہیں جو انشاءاللہ آگے جا کے اس پارٹی کو وہ پارٹی بنائیں گے جو کہ مکمل طور پہ نظریاتی پارٹی ہوگی, جو نظریے کی وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ نہیں کہ مجھے یہ فنڈز ملیں گے تو یہ ملے گا وہ ملے گا. ہر وقت یہ جو لوگ بھاگے ہیں, مجھے یقین کریں کہ ہر بجٹ سے پہلے مجھے ان سے یہ آنا ہوتا تھا. ان کے پاس میرے پاس 2 گولیاں میں ڈسپلن کی پہلے لیتا تھا, پھر میں ان کے سنتا تھا کہ جی مجھے یہ چاہیے, مجھے فلانا چاہیے, مجھے یہ نہیں ہوا تو وہ نہیں ہوا. تو میں تو اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ شکر ہے کہ مجھے ان کی شکلیں اب نہیں دیکھنی پڑیں گی. بہت بہت شکر ہے تیرا. میں آپ سب کو آج دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ اس ملک کے ہیروز ہیں. آپ کو یہ قوم دیکھے گی کہ جس طرح کے 20-20 کروڑ کے پیسے یہ انہوں نے تھیلیاں آپ کو آفر کی اور آپ کھڑے رہے, آپ ایک ملک کے لیے کھڑے رہے, آپ اپنے بچوں کے لیے آپ ایک رول ماڈلز بنیں گے کہ ایک وہ بھی پارٹی ہے جو کہ کسی قسم کا پیسہ لالچ ان کی ضمیر کی قیمت نہیں لگا سکتی. شکریہ.